نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سامعین گرامی، یہ 5 منٹ آپ کے برباد نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انسانی تاریخ کی سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز اس کا کردار ہے، اور کردار کی تعمیر کا سب سے بڑا وسیلہ اس کی زبان اور اس کی خواہشات کا ضبط ہے. مختلف تہذیبوں کے عروج و زوال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اکثر معاشرے زبان کی لغزش اور شہوت کی بے راہ روی کے سبب بکھر گئے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک مختصر جملے میں ایسی نصیحت عطا فرما دی جو پوری زندگی کا آئین بن سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سامعین گرامی، یہ الفاظ کوئی عارضی وصیت نہیں بلکہ ایک مکمل دستور حیات ہیں جن میں نجات کا خلاصہ پوشیدہ ہے. زبان کی حفاظت اور عفت کی پاسبانی. زبان یہ چھوٹا سا عضو بسا اوقات انسان کو صد یقین کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور کبھی اسی کے سبب وہ منافقین کی گہری کھائی میں جا کر گرتا ہے. ایک سچی بات دل کے زخموں پر ٹھنڈے پانی کے مانند مرہم رکھ دیتی ہے، اور ایک کڑوی بات پاکیزہ دلوں کو تیروں کی طرح چھید کر دیتی ہے. زبان ہی سے محبت کے محل تعمیر ہوتے ہیں، زبان ہی سے رفاقت کی عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں. لیکن آج کے زمانے میں زبان کا دائرہ مزید بڑھ گیا ہے. جی ہاں ناظرین، اب صرف زبان گفتار ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر چلنے والی الیکٹرانک زبان بھی ہے. یہ الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں، یہ جملے بھی محفوظ ہو رہے ہیں، اور یہ سب قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. افسوس کہ اسی سہولت کو بعض لوگوں نے دشنام ترازی، بہتان، غیبت، طعن و تمسخر کا ذریعہ بنا دیا ہے. جھوٹے الزامات اور افواہیں ایک کلک کے فاصلے پر دلوں کو توڑتی ہیں، اعتماد کو گراتی ہیں، اور معاشرے کو زہر آلود کر کے رکھ دیتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ کو نشر کرنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں، آگے بھیجنے سے پہلے، سینڈ کرنے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں، کیا یہ بات اللہ کو راضی کرے گی؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا اس سے لوگوں کے دل جڑیں گے یا بکھر جائیں گے؟ یہ محبت کا ذریعہ بنے گی یا نفرت کا؟ یہی سوالات ہماری زبان کو قابو میں رکھنے کی کنجی ہیں. اب آئیے دوسری نصیحت کی طرف. عفت و پاک دامنی. یہی وہ زیور ہے جس سے انسان حیوانی سطح سے بلند ہو کر مسجود ملائک بنتا ہے. جب خواہشات بے لگام ہوں تو وہ آگ بن کر معاشرے کو جلا ڈالتی ہیں، لیکن جب انہیں ضبط اور عفت کے حصار میں باندھا جائے تو یہی خواہشیں نور بن جاتی ہیں جو عزت کو بچاتی ہیں اور پاکیزگی کو جلا بخشتی ہیں. عفت افراد کے لیے ڈھال ہے، خاندان کے لیے حفاظت ہے، اور قوم و ملت کے لیے محفوظ قلعہ ہے. یہ انسان کو وقار عطا کرتی ہے، معاشرے کو سکون فراہم کرتی ہے. سامعین گرامی، یہ حدیث نبوی ہمیں یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ جنت تک کا فاصلہ محض 2 چیزوں کو قابو میں رکھنے میں ہے: زبان پر سچائی کا تالا اور خواہشات پر عفت و پاک دامنی کا حصار. جو اس تالے اور حصار کو قائم رکھے گا وہ اللہ کے وعدے کے مطابق جنت کا وارث ہوگا. معلوم ہوا انسان اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو سچائی کے قابو میں رکھ لے اور اپنی خواہشات کو عفت کے حصار میں قید کر لے. جو یہ کر لیتا ہے اس نے گویا جنت کی ضمانت اپنے ہاتھ میں لے لی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں حفاظت لسان، عفت و پاک دامنی سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.